نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا وہ ہے نیند۔ نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر نیند نہ آتی تو کیا ہوتا۔ انسان کمزور ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کہ اس میں انسان اپنی دنیا کے کام کرے، عبادت کرے۔ اس میں بھی دن کے کھانے کے بعد ریسٹ کرنے کا حکم دیا جو قیلولہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ تاکہ دوبارہ ریفریش ہو جاؤ۔ اسے قیلولہ کہتے ہیں کہ دن میں ریسٹ کر لینا جو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات بنائی کہ اس میں انسان آرام کرے، ایٹ لیسٹ 6-7 گھنٹے سوئے، ورنہ انسان کا بس چلے تو 24 گھنٹے ہی کام میں لگا رہتا۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اس چیز پر دھیان نہیں دیتے، خوب راتوں کو جگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، آفس میں بیٹھے بیٹھے بھی یون کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر جاب پر بھی پڑتا ہے۔ اور عبادت پر بھی جب آپ دیکھیں، اگر آپ رات بھر جگتے ہیں تو کیسے آپ دن بھر اپنا کام کریں گے، کیسے اللہ کی عبادت کریں گے؟ کیونکہ جب اتنی دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے۔ اگر فجر نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پورا دن ہم ہائی رسک پر ہوتے ہیں، ہم فجر نہیں پڑھتے تو ہم اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی اتنی رات جاگے، اور پھر ٹھیک اس وقت سوئیں جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان پر ہوں اور ہم سے کہہ رہے ہوں کہ مانگو کیا چاہیے۔ تہجد کے وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں کہ کیا چاہیے تمہیں، میں ہوں جو تمہاری دعائیں قبول کروں۔ کیونکہ 1/3 رات کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور یہ ہر روز ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور ہم دیر تک جاگ کر اسی وقت سوتے ہیں۔ جب اللہ بخشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ جاگنے سے ہمارے سارے جسم کے سسٹمز بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے، ہارمونز بھی ویسے سیکریٹ نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ سننا فالو کی جائے، دن میں بھی یا جب آفس سے آئیں تب تھوڑی دیر سو جائیں، اور رات کو بھی جلدی سونے کی کوشش کریں۔ نیند انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے جو اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ کمزور ہے، جب کہ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین اور آسمان کو تھامنا، اس کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی انسان کو نیند کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا جو ریفرنس ہے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے انداز کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، کتنی آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کتنی آسان سی بات اللہ نے کہی ہے۔ اور اگر ہم یہ صرف نعمتیں پڑھ لیں گے تو ہماری کتنی ساری آیتیں تو صرف ایسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے، یعنی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور تم رات میں آرام کرو اور دن میں اسی کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام پر لگا
کام پر لگا دیا ہے، انہیں سورج اور چاند کو، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے، انہیں ڈیفینٹ ٹائم پر۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یعنی پھر تم کیسے شرک کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیسے کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ اور تم کسی اور کو اگر پکارتے ہو تو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی وہ تک انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ یہ سب بہت آسان آیتیں جو ہم صرف ایسے ہی پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دن رات نیند ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔